السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش رہے، آباد رہے، ایسے ہی ہم امید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پچھلی کلاس جو ہے شاید صحیح سے نہیں ہوئی تھی یا آپ لوگ نہیں سمجھے تھے۔ انشاءاللہ آج سے جو ہے مطلب یہ کلاس جو ہے ایک دم اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ آپ کو ایک ایک مسئلہ بتائیں گے، ایک ایک مسائل بتائیں گے، اور کلاس بھی جو ہے زیادہ لمبی نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی شارٹ ہوگی، لیکن آپ لوگ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوگا، سمجھے؟ تو دیکھیے آج جو ہم آپ کو یہاں سے پڑھا رہے ہیں، سب سے پہلے مسئلہ سمجھیے کہ ایک مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھتے ہیں اور مودی، ان دونوں کا مال ایسا مل گیا کہ اسے الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ اور اسی طرح امانت رکھنے والا یعنی امانت دینے والا اپنی چیز کو مانگا اور جس کے پاس امانت رکھا تھا اس نے کیا ہے اس کو منع بھی کر دیا، دینے پر قادر تھا پھر بھی وہ منع کیا، تب بھی وہ ضامن ہوگا، سمجھے؟ اب دیکھیے معنی وَإِنْ خَلَطَهَا، اگر مل گیا، ہاں مطلب ودیت مل گئی، وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ، مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھتے اس نے ملا دیا، امانت کو ملا دیا بِمَالِهِ، ہاں تو کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیے وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ، اگر مودع نے ملایا بِمَالِهِ، اپنے مال سے ودیت کو ملا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ لا تتمیزو، اس ودیت کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو ضمنہا، تب وہ ودیت کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا، اگر ودیت کے مالک نے ودیت کو مانگا، فَحَبِسَهَا عَنْهُ، تو مودع نے جس کے پاس امانت رکھی ہے اس نے منع کر دیا، روک دیا، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا، حالانکہ مودع جو ہے اس کو دینے پر قادر تھا پھر بھی اس نے منع کر دیا، تو ضمنہا، اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ ضامن ہوگا، ایسا مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ، اگر اس کے مال سے مل گیا، من غیر فعلہ، بغیر اس کے کچھ کام کے، فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا، تو وہ جو ہے وہ مودی کے مال کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ مطلب ایک امانت کا کوئی چیز رکھی تھی، وہ امانت کی چیز جو ہے بغیر مودع کے کوئی حرکت یا بغیر اس کے کوئی فعل کے وہ مال اس کے ساتھ مل گیا، تب وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ پارٹنرز ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ، اگر مودع نے خرچہ کیا، بَعْضَهَا، اس ودیت یعنی اس امانت والی چیز میں سے بعض کو خرچہ کیا، وَحَلَقَ الْبَاقِي، اور باقی ہلاک ہو گیا، ضَمِنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ، تو جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس کا ہی وہ ضامن ہوگا۔ فار ایگزامپل 500 روپیہ اس نے امانت کے طور پہ رکھا، اس نے اس میں سے 250 روپیہ خرچہ کیا اور 250 روپیہ ضائع ہو گیا، تو 250 روپیہ یعنی 250 کا ہی وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، اس کو دینا ہوگا۔ وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ، اگر مودع نے خرچہ کیا، بَعْضَهَا، بعد کو، ثُمَّ رُدَّ مِثْلُهُ، پھر جو اس نے خرچہ کیا پھر اسی کے جگہ اس نے ملا بھی دیا، فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي، اور اسی طرح اس نے باقی کے ساتھ بھی کیا، باقی جو مال بچا ہوا تھا یا جو بھی چیز تھی اس کے ساتھ اس نے ملا دیا، تو فَتَلَفَ، پھر وہ سب کے سب برباد ہو گئے، تو ضَمِنَ الْجَمِيعَ، تو تمام کا ضامن ہوگا۔ فار ایگزامپل سمجھو کہ 500 روپیہ دیا تھا اس نے، اس میں سے 250 روپیہ خرچہ کیا، پھر 250 بچا ہوا تھا، پھر 250 کو اس نے ملا دیا، اسی طرح اور پورا اگر ہلاک ہو گیا، تب اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ پورا کا ضامن ہوگا۔ یہاں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ودیت کے طور پہ جانور کو دیا یا کپڑا کو دیا یا غلام کو دیا کسی آدمی کے پاس، اور وہ اس کپڑا کو یوز کرتا ہے، غلام کو یوز کرتا ہے، اسی طرح مطلب کیا ہے جانور کو سواری کے لیے یوز کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں زیادتی۔ تو اگر زیادتی ختم ہو گئی تب وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ اگر جب اس کے پاس اگر وہ جانور لوٹا دے یا وہ اگر ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہو جائے گا۔ تو وہی مسئلہ دیکھو
وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ اگر مودع نے زیادتی کی فی الودیتی، ودیت میں کیسے زیادتی ہوگا، یعنی وہ کس طرح زبردستی یا زیادتی کر سکتا ہے، بِأَنْ كَانَتْ دَابَّةً کہ اس کے پاس ایک جانور ہو، فَرَكِبَهَا اس پہ اس نے سوار ہوا، او ثوباً یا کپڑا ہو، فَلَبِسَهُ اس کو پہنا، او عبداً یا غلام ہو، فَاسْتَخْدَمَهُ اس نے اس کو کیا ہے اپنے لیے یوز کیا، او اودع عند غیرہ یا اس نے کسی دوسرے کے پاس کیا کر دیا، ودیت کے طور پہ رکھ دیا، ثم ازال التعدی پھر اس نے تعدی یعنی زیادتی کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، وردہا اور اس ودیت کو لوٹا دیا، الی یدیہ اس کے ہاتھ میں، تو زال الضمان اس صورت میں ضمان جو ہے کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سمجھے، مطلب جب تک وہ استعمال کر رہا تھا تب تک اس پہ ضمان تھا، جب وہ چیز اس کو لوٹا دے، مطلب جانور کو جب تک وہ سواری کر رہا تھا اگر اس کے بیچ میں وہ ہلاک ہو گیا تو ضمان دینا ہوتا، لیکن اب وہ اس کو واپس کر دیا تو کیا ہو جائے گا، مطلب اس سے کیا ہوگا، ضمان ختم ہو جائے گا۔ وَلِلْمُودَعِ اور مودع کے لیے ہے ان یسافر بالودیۃ ودیت کے ساتھ کیا کرنا، سفر کرنا، وَإِنْ كَانَ لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ اگرچہ اس کے ساتھ بوجھ ہو یا بار ہو تب بھی کیا کر سکتا ہے، اگر امانت کی ایسی چیز دیا جو بوجھ ہو یا امانت کی ایسی چیز ہو جو بار ہو، ایک بوجھ ہو، تو اس کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ اگر دو آدمی نے ودیت دی، عند رجل ایک آدمی کے پاس، ودیت کیا، ودیت کو، ثم حضر احدهما ان میں سے ایک آدمی حاضر ہوا، طلب نصیبہ اور اس نے اپنا حصہ کو مانگا، لم یدفع الیہ شیئا عند ابی حنیفہ امام اعظم کے پاس اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، حتی یحضر الآخر یہاں تک کہ دوسرا آدمی کیا ہو جائے، حاضر ہو جائے، مطلب دو آدمی نے ایک آدمی کے پاس امانت رکھی تو ان میں سے کوئی ایک حاضر ہو کر اپنا حصہ مانگے تو نہیں دینا، یہاں تک کہ کیا ہے دوسرا بھی حاضر ہو جائے۔ وقال ابو یوسف و محمد صاحبین نے کہا، یدفع الیہ نصیبہ اس کا جو نصیب ہے وہ اس کو کیا کر دیں گے، دے دیا جائے گا، اسے دفاع کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقَسِّمُ اور اگر ایک آدمی نے دو آدمی کے پاس ایک ایسی چیز کو امانت کے طور پر رکھا جس کو تقسیم نہیں کر سکتے، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ ایک آدمی نے ودیت دی، عند رجلین دو آدمی کے پاس، شیئن ایک چیز کو، مما یقسم ایسی چیز جس کو سوری تقسیم کر سکتے ہیں، تو لم یجوز تو جائز نہیں ہے، ان یدفعہ احدہما الی الآخر کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کیا کر دے دے، ایسا جائز نہیں ہوگا، ولاکنہما لیکن ان دونوں کے لیے ضروری ہے، ان دونوں جس کے پاس امانت رکھا ہے، یقسمانہ فیحفظ کل واحد منہما نصفہ تو ان میں سے ہر ایک کے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تقسیم کرے اور اس میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے کر کیا کرے، حفاظت کرے، مطلب ایسی چیز ایک آدمی نے دو آدمی کے پاس ایسی چیز دیا جس کو تقسیم کر سکتے، فار ایگزامپل چاول کا 2 بورا دیا، 2 بورا چاول کا دیا، اب اس کو کیا کر سکتے، ایک بورا یہ بھی رکھ سکتا ہے، دوسرا بورا دوسرا آدمی رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا جائز ہے کہ اپنا اپنا حصہ لے کر کیا کرے، اس کی حفاظت کرے، سمجھے۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقَسِّمُ اور ایک ایسی چیز ہے جس کو تقسیم نہیں کر سکتے، ایسی چیز جسے تقسیم نہیں کر سکتے، تو جاز ان یحفظ احدہما بإذن الآخر تو ان دونوں میں سے ضروری ہے کہ ایک کی اجازت کے بغیر دوسرا کیا کرے، اس کی حفاظت کرے، فار ایگزامپل گائے کو کیا آدھا آدھا کر کے دونوں حفاظت نہیں کر سکتے، اس میں سے کوئی ایک آدمی ہی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی ایک آدمی ہی حفاظت کر سکتا ہے، سمجھے۔ وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيَّةِ اور ایک ودیت والے نے کہا، ودیت دینے والے نے کہا کہ لا تسلمھا الی جوزتک کہ تو اپنی بیوی کی طرف اس ودیت کو کیا نہیں کر، سپرد نہیں کر، فسلمھا تو اس مودع نے کیا کیا، اس کو سپرد کر دیا، الیہا اپنی بیوی کی طرف، تو لم یضمن اس صورت میں ضامن ہوگا، کیوں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ مودع اپنے سے اپنے اہل و عیال سے کیا کرا سکتا ہے، اس ودیت کی حفاظت کرا سکتا ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ احفظھا اگر اس سے کہا گیا کہ تو اس کی حفاظت کر، فی ھذا البیت یعنی اس خاص گھر میں، فی ھذا البیت اس خاص گھر میں، فحفظھا فی بیت آخر تو اس نے اس کو دوسرے گھر میں رہ جا کے حفاظت کیا، تو لم یضمن ضامن نہیں ہوگا، فإن حفظہ حافظار اخری ضمنا تو اس نے اگر
بیت اور دار میں فرق ہوتا ہے، تو اس نے دوسرے بیت میں کرنے سے بھی ضامن نہیں ہوگا، لیکن اس نے کسی دوسرے منزل میں جا کے کیا ہے حفاظت کیا، وہاں سے گم ہو گیا، تب وہ صورت میں کیا ہوگا ضامن ہو جائے گا، سمجھے نا؟ کیونکہ وہ دار الگ ہوتا ہے، بیت الگ ہوتا ہے، بیت گھر رات گزارنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دار جو ہے ہمیشہ ایک مستقل، جو ہم منزل کہتے ہیں اردو میں، وہ ہوتا ہے۔ تو منزل اور اردو میں ایک ہی معنی، بیت کا معنی بھی گھر ہے، دار کا معنی بھی گھر ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں، سمجھے؟ تو آج کا جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا، یہ جو پورا پڑھایا ہوں، اس میں سے کیا کیجئے، جو بھی مطلب میں آیت وغیرہ جو پہلے دیا ہوں گا، اس آیت کو لے کر، اس حدیث کو لے کر کیا ہے آج مطلب کیا ہے مجھے ہوم ورک کر کے بھیجیے گا، اس کو پڑھ کے اس میں سے آپ کیا کہ 2-3 مسائل جو ہے آپ لوگ نیٹ میں ڈھونڈیے، جو بھی جس کی بھی دلیل ملتی ہے، اور وہ کیا کریے گا مطلب ہوم ورک کر کے دیجیے گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔